السلام علیکم، ویلکم ٹو اندر ڈے، ویلکم ٹو اندر ویڈیو۔ کیسے ہیں جی آپ سب لوگ؟ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہمیشہ خوش رکھیں اور بہت 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 زیادہ کامیاب ہوں، آمین ثم آمین۔ آج کا جو ٹاپک ہے جی وہ آپ لوگوں کو ٹائٹل سے تو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ کون سا ٹاپک میں سلیکٹ کیا ہے، اور میں نے سوچا کہ میں اس ٹاپک پہ آپ لوگوں سے بات کروں کیونکہ مجھے جی ایک ای میل آئی تھی، میرے کا اکاؤنٹ ہے اس پہ مجھے ایک ای میل موصول ہوئی تھی پچھلے تقریباً 1 ویک پہلے۔ تو وہ کوئی صاحبہ تھیں، انہوں نے مجھے کہا کہ آپ پلیز ویڈیو بنائیں کہ لائف کیا ہے، زندگی کیا ہے، واٹ از لائف، مطلب انہوں نے یہ کہا کہ آپ کے نزدیک زندگی کیا، آپ اس چیز کو تھوڑا سا ڈسکرائب کریں۔ تو میں نے ان سے کہا کہ ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ میں ضرور بناؤں گی۔ تو اگر رحیلہ اگر آپ سن رہی ہیں تو یہ ویڈیو میں آپ کے لیے بنا رہی ہوں، ٹھیک ہے۔ تو جی میں آج آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ زندگی میرے قریب کیا ہے اور زندگی کو میں کیا سمجھتی ہوں۔ تو چلیں جی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ زندگی ایک متنجن ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے زندگی ایک متنجن ہے، یہ کیا بات کہہ رہی ہے؟ جی ہاں بالکل، زندگی جو ہے ایک متنجن کی طرح ہے، اور اب میں آپ کو بتاؤں گی کہ میں نے ایسا کیوں بولا ہے۔ کیونکہ جس طرح چاول سادے ہوتے ہیں تو اسی طرح جی انسان جو ہوتا ہے وہ بھی بڑا سادہ ہوتا ہے، اور جیسے جیسے وہ کہتے ہیں کہ انسان آگے بڑا ہوتا جاتا ہے، طرح طرح کے مراحل سے گزرتا ہے، تو اس کو اپنی زندگی کے رنگ برنگی چیزوں کا، رنگ برنگے لوگوں کا اندازہ ہونے لگ جاتا ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں نا کہ ہم جب چاولوں پر رنگ ڈالتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ہم ڈیفرنٹ جب کلرز ڈالتے ہیں، اسی طرح جی زندگی کے بھی ڈیفرنٹ رنگ ہیں، ڈیفرنٹ آپ کو کہہ لیں کہ پہلو ہیں۔ تو وہ جو پہلو ہوتے ہیں وہ پہلو یہی ہوتے ہیں کہ کسی کی زندگی میں بہت رنگ ہوتے ہیں اور کسی کی زندگی میں بالکل جیسے ایک سائڈ پر سفید چاول ہوتے ہیں، تو اسی طریقے سے جی کچھ لوگوں کی زندگی میں مطلب اسی طریقے سے ہوتا ہے کہ مطلب سادگی میں وہ زندگی گزارے ہیں، کچھ بہت ہی شوق طریقے سے زندگی کو گزارتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو نصیب جو ہوتا ہے جی، نصیب تو کہتے ہیں نا کہ اپنا اپنا ہوتا ہے، اور نصیب دعا سے بدلا جا سکتا ہے، اور دعا ہمیں سب کے لیے کرنی چاہیے کیونکہ دعاؤں کے علاوہ کوئی اور حل نہیں ہوتا نصیب کو۔ اگر بدلنا چاہتے ہیں تو صرف دعا کریں، ٹھیک ہے جی۔ اور پھر جی اسی طریقے سے جی انسان کا جو رویہ ہوتا ہے وہ کچھ جب کہتے ہیں پھیکے رنگ ہوتے ہیں، سائڈ پہ کہتے ہیں کہ ہم اس میں یلو کلر بھی ایڈ کرتے ہیں، گرین کلر بھی ایڈ کرتے ہیں، کچھ چاول جو ہوتے ہیں وہ سائڈ پہ ہوتے ہیں جی، اکثر لوگ پھیکے بھی سائڈ پہ تھوڑے سے چاول رکھ لیتے ہیں۔ جب ہم کھا رہے ہوتے ہیں نا تو وہ ایک ہوتا ہے جی اس کے اندر کہ جی تھوڑا سا وائٹ چاول ہوں تو زیادہ ٹیسٹ آتا ہے۔ تو اسی طریقے سے جی انسان کی جو شخصیت ہے نا اس پہ بھی بہت اثر رکھتا ہے کہ انسان کا رویہ، انسان کی آسائشیں جو اس کو مل جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر تو جی بنی بنائی ایک وہ کہتے ہیں کہ لائف انسان کو مل گیا کہ وہ سونے کا چمچہ جو ہے پیدا ہو گیا لے کر منہ میں، تو اس کی جو شخصیت ہوتی ہے نا وہ تھوڑی پچک جاتی ہے۔ جیسے چاولوں میں اگر زیادہ پانی ڈل جائے تو چاول جو ہوتے ہیں وہ تھوڑے سے نرم پڑ جاتے ہیں نا، تو چاول خراب ہو جاتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے جی جو رنگ زیادہ اگر ڈل جائے تو اس کا بھی تھوڑا سا وہ کہتے ہیں کہ خراب ہو جاتے ہیں چاول، اگر ہم رنگ تھوڑا سا ڈال دیں، اگر زیادہ فار ایگزامپل ریڈ کلر اگر ہم اس میں ایڈ کریں گے تو بہت زیادہ ڈسٹروائے ہو جائے گا، چاول جو گئے خراب ہو گئے۔ اور اسی طریقے سے جی اگر ہم مطلب زندگی میں اپنے ایک مثال کے طور پر اگر ہم چاولوں کی طرح اپنی زندگی میں کچھ چیزوں کو یا کچھ بری عادات کو ہم زیادہ شامل کر لیں تو ہم اپنی زندگی کو خود ہی خراب کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ تو وہی بات ہے نا جی، 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ تو کبھی بھی ہمارے لیے کچھ ایسا نہیں چاہیں گے یا کچھ ایسا اللہ تعالیٰ نے نہیں سوچا ہوگا کہ جو ہمارے حق میں بہتر نہیں ہے۔ اکثر لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں جی آپ یہ بتائیں، آپ ہمیشہ کہتی ہیں کہ جی دعا قبول ہوتی ہے، دعا قبول ہوتی ہے، وہی بات ہے جی، دعا قبول ہو جاتی ہے یا دعا قبول نہیں ہوتی، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی راز ہوتا ہے، اور اللہ پاک ہی وہی حکمت جانتے ہیں، اور ہمیں اللہ کی رضا میں راضی رہنا چاہیے۔ اور پھر جی ہم آتے ہیں اپنی اسی بات کے اوپر کہ اگر چاول بناتے ہوئے جب ہم متنجن بنا رہے ہوتے ہیں اس میں اگر ہم سے چینی کم ڈل گئی ہے، ٹھیک ہے، چینی ڈل گئی جو مین انگریڈینٹ ہوتا ہے جی متنجن کا، تو اگر وہ ہم سے کم ڈل گئی ہے تو چاولوں کا جب بڑا پھیکا پن آتا ہے، کھایا نہیں جاتے جی، تو ہمیں اس چیز کا ہوتا ہے کہ اب تو بالکل ٹیسٹ لیس ہو گیا، اب ہم اس کو کس طریقے سے کھائیں۔ تو اسی طریقے سے جی تھوڑا انسان کی زندگی میں اپ اینڈ ڈاؤن آتا ہے تو انسان بڑا کڑوا ہو جاتا ہے، تو پھر ہمارا کبھی کبھی ہم اس انسان کو جو ہوتا ہے تنہا چھوڑ دیتے ہیں، ہمیں اس وقت ہی اس انسان کا ساتھ دینا چاہیے اور اسی وقت اس کی زندگی کو بھی سمجھنا چاہیے جس کو ہماری ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے جو کڑواہٹ پن ہوتا ہے نا اس کو ہمیں ختم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگر ہم میں بھی تھوڑا سا کڑواہٹ پن ہے تو ہمیں اس کو بھی دیکھنا چاہیے، ہمیں اپنے ارد گرد کے لوگوں کو دیکھنا چاہیے کہ اگر ان کو ہماری ضرورت ہے ہیلپ کی تو ہمیں ان کی ہیلپ کرنی چاہیے۔ ایون کہ آپ اپنے بچوں کو بھی دیکھیں، اگر آپ کے بچے جو ہیں تھوڑے سے اگریسو ہیں، اگریشن ہے ان کے اندر بہت زیادہ،
تو آپ ان کو دیکھیں، ان کو نوٹس میں لے کر آئیں کہ کیا وجہ بن پا رہی ہے، مطلب کس طرح دیکھا جائے تو کس وجہ سے انسان جو ہے نا، دیکھیں انسان کی جو مین پرورش ہو رہی ہوتی ہے نا، وہ جب دیکھا جائے تو وہ تو جب پیدا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس کی ماں ہی پرورش کرتی ہے، اور 7 سال کی عمر تک بچے کی جو پرورش ہوتی ہے وہ آلریڈی ہو چکی ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہی ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ اگر فار ایگزامپل ہم اپنے بچے کو کسی چیز کی تاکید کرتے ہیں تو وہ ہم نے اس کے اندر ایک ایلیمنٹ فیڈ کر دی ہے، اب وہ 7 سال جو ہے نا اس کے اندر سب کچھ ڈیزالو ہو گیا ہے، اب 7 سال کے اندر اندر جو اس کو آپ کو سکھا دی ہے کہ آگے جا کر جو ہے وہی اسی طریقے سے وہ کرے گا۔ تو یہی بات ہے جی، ہمیں ایک انسان اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اور ہمیں ہی آگے اللہ پاک نے انسانوں کو بہتر بنانے کے لیے ہی بھیجا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ بھی اگر ہم میں بھی کوئی غلطیاں ہیں تو غلطیاں تو ہر انسان میں ہوتی ہیں، تو ہمیں ان کو درست کر لینا چاہیے، نہ کہ جی ہم پھیکے چاولوں کو آرام سے نگل لیں، ایسا نہیں ہو سکتا نا۔ تو کڑواہٹ کو ختم کر کے اپنا جو لہجہ ہے اس کو ہمیں میٹھے طریقے سے لے کر چلنا چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ اور اسی طریقے سے جی متنجن کو بناتے ہوئے بڑا احتیاط کی ضرورت پڑتی ہے، اور اسی طریقے سے جی ایک انسان کو بناتے ہوئے بھی اس کی تربیت میں بھی بڑی احتیاط کرنی پڑتی ہے، ٹھیک ہے۔ نہ ہی بہت زیادہ لاڈ پیار دینا چاہیے کہ بچے کو سپوائل کر دیں ہم، کہ بالکل ہی بگڑ جائے بچہ، اور نہ ہی بہت زیادہ غصہ کریں۔ ہاں غصہ کریں جہاں پر اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے بچے کو غصے کی ضرورت ہے، یا جہاں پر آپ کو فیل ہوتا ہے کہ اس ٹائم اس کو اس چیز کی ضرورت ہے کہ وہ زندگی اس کے لیے آسان ہو جائے گی اگر اس چیز کو ابھی سے ہم روک لیں، نہ کہ کوئی باہر والا بندہ آ کے یا کوئی بندی آ کر اس چیز کو پوائنٹ آؤٹ کرے، تو ہم پہلے اس چیز کو روک لیں نا۔ تو اس لیے جی کہا جاتا ہے کہ ہمیں بچوں کی تربیت پر خاص طور پر بہت فوکس کرنا چاہیے، کیونکہ وہی تو ایک انسان بن پا رہے ہوتے ہیں، اور اسی کے بعد تو ہماری اصل زندگی سٹارٹ ہوتی ہے۔ تو پھر جی متنجن میں جو ہوتا ہے چمچم ڈلتی ہے، اشرفیاں ڈلتی ہیں، بادام ڈلتا ہے، پستہ ڈلتا ہے اور ڈلتے ہیں، اور وہ بڑا نا بہت ہی جی لیوش قسم کا بنایا جاتا ہے۔ متنجن ایک بڑی خاص ڈش ہے، اور متنجن میں بڑا کچھ ڈلتا ہے۔ تو اسی طریقے سے جی کہ انسان کے اندر بھی ہم بڑی چیزیں فیڈ کرتے ہیں، اپنے اچھے رویے سے بھی، اپنے برے رویے سے بھی۔ تو اگر ہم کسی کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتے تو ہم یہی کر سکتے ہیں کہ اس کو سمجھا دیں، آگے عمل کرنا نہ کرنا اس کی اپنی مرضی ہے۔ زندگی میں اپ اینڈ ڈاؤن آتے رہتے ہیں، ہمیں اس چیز کو یہ نہیں کہہ دینا چاہیے کہ جی زندگی تے جی ہن ساڑی ختم ہو گئی جی، مطلب کوئی راستہ ہی نہیں ہے آگے، جی کوئی وے نظر ہی نہیں آ رہا۔ ایسی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ بہت پیار کرنے والے ہیں، اور کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں سے روشنی آ ہی جاتی ہے۔ تو جیسے آپ متنجن کو جب آپ اتنی خوبصورتی کے ساتھ بناتے ہیں، اور جب آپ اس کو دم دیتے ہیں تو دم دینے کے بعد بڑے آپ احتیاط سے اس کو کرتے ہیں کہ کہیں چاول ٹوٹ نہ جائیں۔ تو اسی طریقے سے جی اپنے لہجے کو بھی پیارا رکھیں، نرم رکھیں، کہ کسی انسان کا دل نہ ٹوٹ جائے۔ میرے نزدیک جو زندگی کے معنی ہیں وہ یہی ہیں کہ آپ کا انداز گفتگو، آپ کا اخلاق اچھا ہونا چاہیے، کہ اگر آپ کسی کو کچھ نہیں دے سکتے تو ایٹ لیسٹ دعا دے دیں، پیار سے بات کر لیں۔ وہی ہے ایک انسان، جس طرح آپ چاولوں کا دھیان رکھ رہے ہیں اس کو پلٹتے ہوئے کہ چاول نہ ٹوٹ جائیں، اسی طریقے سے جی ہم کسی انسان کا دل نہیں توڑنا چاہیے۔ پھر بات آ جاتی ہے کہ ہم ایک انسان ہیں، ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، اب ہم اپنی زندگی میں کیا اس پچھتاوے کو ہی لے کر چلتے رہیں؟ ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے سب سے بڑھ کر، میں کہتی ہوں کوئی انسان کسی انسان کا شاید راز نہیں رکھ سکتا ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ تو سب کے ساتھ برابری کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے سب کے راز رکھے ہوئے ہیں، تو ہمیں اللہ سے ہی مدد مانگنی چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے وہ کہتے ہیں نا کہ اتنی لامحدود محبت ہم سے کرتی ہے، اتنی لامحدود محبت کرتی ہے کہ اس کے سوا ہمیں کسی کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ میرے پاس ہی پچھلے دنوں نا ایک بچی کی کال آئی، بہت پیاری، مطلب ماشاءاللہ بہت نیک، اور مطلب قرآن حافظ وہ بچی ہیں، اور مطلب بہت اچھی، اور تقریباً ان کی ایج ہوگی 14 ایئرس، آئی تھنک 14 ایئرز ان کی ایج تھی۔ اور ان سے جب میری بات چیت ہو رہی تھی تو وہ نا مطلب رو رہی تھی، کسی وجہ سے وہ رو رہی تھی، بہت رو رہی تھی۔ ایج ان کی کم تھی، لیکن جو ان کا مسئلہ تھا نا وہ تھوڑا سا جی کریٹیکل چل رہا تھا، اور میں تھوڑا سا مسئلہ دیکھ کے اور ان کی ایج کے مطابق وہ مسئلہ مجھے لگ نہیں رہا تھا کہ اس ایج میں ان کو یہ مسئلہ ہو جانا چاہیے تھا۔ لیکن جب مجھے انہوں نے بات شیئر کی، پھر میں نے بڑے پیار سے ان کو ٹیکل کیا، ان سے بات چیت کی، تو انہوں نے مجھے کہا کہ نہیں آپ ہی اس طرح ہیں، اس طرح ایسے۔ تو میں نے ان کو یہی کہا، میں نے کہا میرا بچہ، آپ اس چیز کو یہ سمجھ رہے ہو کہ یہ آپ کے ساتھ ہی ہو رہا ہے، ایسا نہیں ہے۔
یہ ہر کسی کے ساتھ ہو رہا ہے، آپ کوئی اکیلے نہیں ہو۔ اگر آپ کہتے ہو کہ جی آپ اپنے ساتھ کوئی ایسا ظلم کر لو، آپ کا جو جسم ہے وہ ایک اللہ کی امانت ہے، ٹھیک ہے، اور آپ نے اللہ کے پاس اس کو صحیح سلامت لے کے جانا ہے، اور آپ کو لگتا ہے کہ اگر آپ کسی انسان کے پیچھے اپنے آپ کو کچھ کر لو گے یا کچھ بھی ہے، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ بہت اچھا کوئی آپ نے مطلب ویل ڈن والا کام کیا کہ آپ کو اس کے اوپر اپریسیشن ملنی چاہیے؟ تو میں نے کہا بیٹا زندگی اتنی آسان نہیں ہے، ابھی بہت چھوٹی مطلب ایج ہے، اور زندگی میں اپ اینڈ ڈاؤن اتنے آتے ہیں کہ آگے تو آپ کو مطلب دیکھا جائے تو آگے ہمیں لگ رہا ہوتا ہے جی بہت آسانی ہے، ہماری بات اگر مطلب ہو جائے صحیح سیٹ ہو جائے سب کچھ تو بہت آسانی ہے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تم دعا کرو، آگے وسیلے بنانا میرا ہی کام ہے۔ تو جی میں یہ کہوں گی کہ زندگی جو ہے وہ ایک متنجن ہے، رنگ برنگی خوبصورت سی، پھیکے چاولوں پہ نہ جائیں، اس کی مٹھاس پہ جائیں، اس کی محبت پہ جائیں۔ جب آپ اس کی محبت اور مٹھاس دیکھیں گے، جب اس کا ذائقہ آپ دیکھیں گے، اور جب اس کے اندر آپ اتنی پیاری پیاری مزیدار قسم کی چیزیں دیکھیں گے نا، تو آپ کو زندگی خوبصورت لگنے لگ جائے گی اور آپ کو زندگی سے پیار ہو جائے گا۔ اور شکر ادا کیا کریں بس ہر حال میں، ہر حال میں۔ میرے اندر بھی کافی خامیاں ہیں، میرے اندر بھی بہت ساری خامیاں، بہت زیادہ غلطیاں ہیں جو میں شاید ابھی تک اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہی ہوں، اور یہی کوشش کرتی ہوں کہ بس میں ایک بہتر انسان بن جاؤں۔ جو میں سیکھتی ہوں، جو میں سمجھتی ہوں، جو مجھے میرے اپنے پرسنل تھاٹس ہوتے ہیں وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ تو بس یہی ہوتا ہے جی کہ زندگی جو ہے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی بہت ہی خوبصورت نعمت ہے، بہت ہی خوبصورت نعمت ہے۔ اگر ہم سو رہے ہیں رات کو اور صبح ہم اٹھ رہے ہیں تو صحیح سلامت ہمارے ہاتھ پاؤں کان ناک سب کچھ سلامت ہے اور صحت ہے، تندرستی کے ساتھ ہم سب لوگوں کا، اپنے گھر والوں کا کام کر رہے ہیں، اپنے گھر والوں کی کیئر کر رہے ہیں، تو جی اس سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے۔ اور سب سے پہلے جی میں آپ لوگوں کو کہوں گی کہ اپنا خیال رکھیں۔ اگر آپ اپنا خیال رکھیں گے تو آپ ہی اپنے گھر والوں کا خیال رکھ سکیں گے، آپ اپنا خیال رکھیں گے تو ہی آپ اپنے بچوں کی تربیت اچھے طریقے سے کر سکیں گے، اپنے بچوں کو آگے اچھے سے اچھا آپ مطلب ان کو دے سکتے ہیں، لائف دے سکتے ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں۔ لیکن پہلے آپ کو اپنا خیال رکھنا ہے، اپنی صحت کا آپ سوچیں، ٹھیک ہے؟ مطلب ہم لوگ اتنا گم ہو جاتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ نہیں جی نہیں، بس ہم خوش کر لیں جی، مطلب گھر والوں کو خوش کر لیں، ساس کو خوش کر لیں، نندوں کو خوش کر لیں، ان کو خوش کر لیں، ان کو خوش کر لیں، ٹھیک ہے جی بالکل، فرسٹ پریورٹی ہماری فیملی ہوتی ہے، لیکن اپنا بھی سوچیں، اپنا بھی خیال کریں۔ اور ایک بہت ہی پیاری ایک تھیراپی ہے، کبھی کبھی شیشے کے سامنے کھڑا ہو کے خود کو گلے لگا لیا کریں۔ جب آپ خود کو گلے لگائیں گے تو آپ کو خود سے پیار ہو جائے گا۔ کسی انسان کا سہارا نہ ڈھونڈیں، صرف اللہ سے بات کریں، اور اللہ کی ذات جو ہے وہ بہت پیار کرنے والی ہے۔ میں بار بار ایک ہی ویڈیو میں بات یہی کر رہی ہوں کہ اللہ کی ذات بہت پیار کرتی ہے، اور آپ یقین کریں کہ جب آپ باتیں کر رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ سے تو لوگ بذریعہ آپ کو سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی اس کو کیا ہو گیا ہے، یہ تو بالکل ہی آؤٹ آف مائنڈ چل رہی ہے اور آپس میں بیٹھ کے کوئی باتیں کر رہی ہے، اللہ خیر کرے، کوئی چیز تو نہیں، اس پہ کوئی مسئلہ مسائل تو نہیں ہے۔ لیکن وہ جو ایک کنیکشن آپ کا بنتا ہے نا اللہ کے ساتھ، وہ بڑا خوبصورت کنیکشن ہوتا ہے۔ اس کے بعد آپ کو کسی کی ضرورت نہیں پڑتی، کسی انسان کی ضرورت نہیں پڑتی، آپ کو کسی دوست کی ضرورت نہیں پڑتی۔ تو بس جی اللہ پر توکل رکھیں اور زندگی کو بہت خوبصورتی کے ساتھ گزاریں، اور زندگی اللہ تعالیٰ کی بہت 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 پیاری چیز ہے، اور ہنستے مسکراتے رہیں جی۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہمیشہ خوش رکھیں۔ اگر میری کوئی چھوٹی سی بات بھی جی آپ کے دل کے قریب سے گزری ہو، یا کوئی ایسی فیلنگ یا کوئی ایسی چینجنگ آپ کی لائف میں آئے، تو جی مجھے اور میرے بیٹے کو، نینو کو، حسنین جن کو میں کہتی ہوں، اکثر لوگ کہتے ہیں جی حسنین نام ہے، نینو نینو میں پیار سے کہتی ہوں، حسنین ان کا نام ہے، تو جی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اور وہی بات ہے جی، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، پھر جی پوری فیملی کا اور سب کا بھی خیال رکھیے گا، ٹھیک ہے جی؟ چلیں جی میں ویڈیو کو یہیں پر اینڈ کرتی ہوں، اللہ حافظ۔